الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، واجب تکریم حضرات علماء کرام اور جمعیت علماء ہند کی نسبت پر جمع ہوئے ہمارے نوجوان ہیں، ابھی ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا ارشد میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی مفید اور کارآمد باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے اور اس جمعیت کی نسبت سے بہت لمبے عرصے اور وقت سے قبول فرمایا، اور اس لائن کے اتار چڑھاؤ سے وہ خود واقف بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم نیا ہے. آدمی جب کسی راستے سے انجان ہوتا ہے تو اس راستے کی نشیب و فراز سے واقف ہونا، اس راستے پر چلنے سے پہلے اس راستے کے نتائج اور مقاصد ہمارے سامنے ہونے یہ ضروری ہے. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ خالصتاً للہ، اس میں کوئی بڑاپن نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے. بس ہمارے اکابر میں جس نہج سے اور جس مقصد سے اس جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی، ہمیں اسی نہج پر رہ کر کام کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے جتنا ہو سکے نفع رسانی کا کام کریں. لیکن اس کے لیے یہ جماعت جب تشکیل ہوئی، منتخب ہوئی، جماعت بنتی ہے، پھر اس کے لیے ضروری بات ہے کہ اس جماعت میں اصل میں پہلے اتحاد اور اتفاق ضروری ہے. ہماری یہ کمیٹی طے ہو گئی، ہماری یہ شورا بن گئی، لیکن کہیں ہمارے ساتھیوں میں آپس میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ، کوئی آپسی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جب بھی ملیں گے جمعیت کی نسبت سے تو ہمارے دل صاف ہونے چاہیے، اور ہم جو کام کریں گے وہ صرف مشورے سے اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے. اپنی منمانی سے، اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کریں گے. جو اصول بتلائے جائیں گے اور کام کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا جائے گا اس کے تابع ہو کر ہمیں کام کرنا ہے. اور ہمارے جو اصول ہیں جمعیت کے، اس میں ایک اصول یہ بھی لکھا ہے کہ جمعیت کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کے اندر ایک مقصد اصلاح معاشرہ، جگہ جگہ جا کر معاشرے میں جو برائیاں نظر آتی ہیں اس برائیوں کو روکنا،
اور اتنی محنت کرنا کہ اس کا سد باب ہو جائے. تو بتائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ ڈالی گئی کہ ہم آپس میں بھائی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن نہیں ہوتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا. جس طرح ہمارا کوئی سگا بھائی ہو اس کے ساتھ ہمارے جیسے تعلق ہے ویسے تعلق ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہونے چاہیے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو، خانہ جنگی ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق کی بجائے نفرتیں اور دشمنیاں ہو جائیں تو اب مسلم جماعت کا کام ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان کے درمیان آپس میں صلح کراؤ، کمپرومائز کراؤ. اور اس صلح کے معاملے میں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور صلح کرانے کے وقت بھی تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. کہیں یک طرفہ جھک نہ جائے، دو پارٹی میں سے ایک پارٹی کی ہم طرفداری کریں، ایک کی بات زیادہ سنتے ہیں دوسرے کی کم سنتے ہیں. اس لیے اس موقع پر بھی تقوی کے لیے ہمیں کہا گیا کہ اللہ کا ڈر سامنے رکھو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سزاوار ہو سکو، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ. دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہے، آپس میں کھینچاؤ ہے، یہ ہر جگہ ہے. اس لیے ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے ہیں کہ کوے ہر جگہ کالے ہوتے ہیں. اس لیے معاشرے میں آپس میں تضاد بھی ہوگا، آپس میں دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف بھی نظر آئے گا، لیکن باقی لوگ تماشائی بن کر تماشا نہ دیکھیں، بلکہ ان کے درمیان جا کر جو ان کے اندر اختلاف ہوا ہے جس چیز میں اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ اس کو ایک کونے میں لے جا کر کہا کہ تو ذرا آگے چل میں تیرے پیچھے ہوں، اور دوسروں کو کہتے ہیں تو یہ ڈنڈا لے کر نکل میں دوسرے کو بلاتا ہوں. اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں آپس میں مصالحت کرانا ہے، دونوں بھائیوں کو جوڑنا ہے. یہ آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے شروع ہوتے ہیں، یہ اصل میں اس کی وجہ دو چیز ہے، ایک تو عورت ہے اور ایک مال ہے. عام طور پر جتنے بھی جھگڑے معاشرے میں ہوتے ہیں عورتوں کی وجہ سے یا مال کی بنیاد پر. غریب لوگوں میں آپس میں جنگ نہیں ہوتی، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کے گھر کے چولہے اتنے ٹھنڈے پڑے ہیں کہ اس کو گرم کرنے کی اسے فکر ہے، اور ہمارے چولہے اتنے گرم ہو گئے ہیں کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی ہمیں فکر نہیں. اس لیے یہ آپسی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. جو آپسی جھگڑے کے مال کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی مجھ سے اتنا زیادہ ترقی کیوں کر گیا. ابھی چند مہینے پہلے، چند سال پہلے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ اتنا ترقی کر کے آگے کیوں بڑھ گیا کہ مکان بھی عالیشان، گاڑی بھی عالیشان، اور سب چیزیں مجھ سے ہائی فائی اس کی ہو گئی. اب یہ آپس میں جب دوسرے آدمی کو اپنے سے ترقی یافتہ پاتا ہے تو دل میں حسد شروع ہوتا ہے، اور حسد کے بعد نمبر آتا ہے بغض کا. اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے، سرکار کی سیرت میں بھی ہے کہ جہاں کسی کی نعمت کے اوپر دل میں حسد شروع ہو جائے تو اس کا علاج حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا، تجویز فرمایا کہ جس آدمی کی نعمت کو دیکھ کر، جس آدمی کی ترقی کو دیکھ کر ہمارے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اس آدمی کے لیے مستقل 2 رکعت نماز کے بعد دعائیں مانگو. دیکھیے کتنا بہترین علاج بدلا ہے.
اور شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے بارے میں یہ کام شروع کرو گے، اپنے حاسد کے بارے میں، جس کے ساتھ دشمنی ہے، اس کے بارے میں جب دعا کرنے لگو گے تو دل پر آرے چلیں گے، آرے، کہ دشمن کے لیے بھی کبھی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے دعا مانگے، اے الہ العالمین تو نے اس کو جتنی نعمتیں دی ہے اس سے کئی گنا اور بھی نعمتیں عطا فرما، اے الہ العالمین تو نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کا 10 گنا 20 گنا اسے نعمتیں عطا فرما۔ جب اس کے لیے ہم دعائیں مانگیں گے تو دل کے اندر سے آہستہ آہستہ حسد ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جب حسد سے کام ختم ہو گیا، آگے نہیں بڑھا، تو بغض کی نوبت نہیں آتی، اور جب دل میں بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، اس کی غیبت میں لگتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے کہاں چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، ساری حدیں انہوں نے توڑ دی، گالیاں دی، برا بھلا کہا، پتھر برسائے، کنکر برسائے، راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن آپ کی زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی۔ یہی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے دشمن کے بارے میں ہم دعائیں مانگیں گے ترقی کی، تو سرکار نے دعا فرمائی، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے الہ العالمین میری اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ ناواقف ہے، یہ نادان ہے، جانتی نہیں۔ تو سرکار نے ان کی ہدایت کی دعا مانگی ہے، ہمیں بھی ہدایت کی دعائیں مانگی ہے، ان کے لیے ترقی کی دعائیں مانگی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عارف حسن عثمانی نور اللہ برکتہ جلالین شریف کے درس میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر سامنے تمہارا کتنا بڑا دشمن ہو، آپ اس دشمن سے مقابلے کے ذریعے تو قابو نہیں پا سکتے، اس دشمن کو آپ زیر نہیں کر سکتے، تو ہمارے حضرت استاد فرمایا کرتے تھے کہ کتنا بھی بڑا دشمن ہو، اگر آپ اس کے سامنے 10 روپے کی بوتل عطر ہدیے میں لے جا کر اس کے پیش کر دیں گے تو آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، کہ ہائے ہائے میں تو اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے اور ہدیے میں مجھے خوشبوئیں پیش کر رہا ہے۔ یہ اصل میں خوشبوئیں نہیں ہے بلکہ یہ سرکار کی تعلیمات کی خوشبو ہے، حضور کے جو بتلائے ہوئے اخلاق ہیں، اس اخلاق کے ذریعے دشمنوں کو کیسے دوست بنایا جائے اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کام ہوتا مشکل ہے، یہ جگر گردے کا کام ہے۔ دشمن کو ہدیہ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دشمنوں کا مال ہڑپ کر جائے، ہاں، دشمنوں کی ٹوپی بھی سر سے اتار لے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہے، ہم دوسروں کی کیا بات کریں دوستو، اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنی آبادی، اپنے گاؤں میں اتنی برائیاں پھیلی ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ برائیاں گھر کے باہر نظر آتی ہیں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی برائیاں باہر تھی اس سے زیادہ گھر میں آ گئی۔ جب سے یہ ٹیلی ویژن نکلا، یہ موبائل نکلا، یہ انٹرنیٹ نکلا، ہمارے جوان کبھی پہلے چوراہوں پر بیٹھا کرتے تھے، اب وہ سارے غائب ہو گئے۔ لوگ پوچھتے کہاں وہ نائٹ جاب کرتے ہیں یا دن بھر بھی کہیں ڈیوٹی پہ ہوتے، لیکن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر چیٹنگ اور چیٹنگ دونوں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ دن بھر کی ساری نیکیاں آپ تھوڑی دیر موبائل کے اوپر گناہ کریں گے ساری ختم ہو جائے۔ یہ انٹرنیٹ ایسی چیز بنی ہے دوستو کہ آدمی پہلے اس کو اچھے مقصد سے استعمال کرتا ہے کہ ذرا اچھی چیز بیان سنو مولانا طارق جمیل کا، لیکن سائٹ میں دوسری ویب سائٹ فلش کرتی رہتی ہیں اسکرین پر۔ اب ذرا دیکھتا ہوں کہ یہ سائٹ والی چیز کیا ہے، اس کے اوپر کلک کرتا ہے کہ دنیا بھر کی گندگیاں اوپر نظر آتی ہیں۔ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی ارادہ نہیں ہوتا، گناہ کرنے کی نیت نہیں، پھر بھی گناہ میں گیا ہے۔
اس لیے ہمارے حضرت نے ابھی فرمایا کہ بھائی ہمارے جوانوں کی صلاحیت اللہ نے جو دی ہے، جب وہ اچھے کام میں نہیں لگے گی تو وہ برے کام میں لگے گی۔ اب ان کو اس ماحول سے نکال کر کسی پلیٹ فارم پر لانا ہے، کسی کام کی طرف ان کی توجہ صرف ہمیں دلانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو اس کام میں لگا دیں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ اجتماع جمعیت علماء ہند کی نسبت سے ہوا ہے، اور ہمارے حضرت مولانا محمود مدنی جو ہماری اس جماعت کے آگے چل کر سرپرست ہیں، اور حضرت قاری عثمان صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محدث بھی ہیں، ان دونوں حضرات کی نگرانی میں ان کی دعاؤں سے پورے ملک میں یہ جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ ہمارا کسی پارٹی سے، کسی دوسری جماعت سے کوئی اختلاف نہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون سی پارٹی سے ہو، کون سی جماعت سے ہو؟ ہمارے لیے سب جماعت وہی ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے۔ ہمیں پارٹیاں بازی نہیں کرنی ہے، کوئی اختلاف نہیں کرنا ہے، اپنی کوئی پرسنل لائف اور پرسنل زندگی نہیں۔ یہ جو بھی کام ہم کریں گے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ہماری جو نسبت ہے ان بزرگوں کے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق ان اکابر کے ساتھ ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالی ہمارے اوپر آنے والے حالات دور فرما دیتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے ہماری اس کام میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو مہمان جو اطراف و جوانب کے گاؤں سے تشریف لائے ہیں، میں اکلیرا گاؤں کے ہمارے شعیب بھائی ہے اور ہمارے رفیق بھائی ہے، ذاکر بھائی بوڑا ہے، ان تمام حضرات کی طرف سے آنے والے مہمانوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ حضرات نے صرف ایک مرتبہ آپ کو آواز دی گئی، پکارا گیا، اور آپ اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اور اس کو چھوڑ کر یہاں بس دین کی نسبت پر اور جمعیت علماء ہند کی ایک آواز پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو مبارک فرمائیں، آپ حضرات کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائیں، اور ہمارے اکابر نے ہمیں جس نہج سے کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی نہج کے اوپر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آئندہ جہاں جہاں ہمارا یہ اجتماع ہو، جہاں جہاں ہمیں بلایا جائے، اسی طرح ہمیں وہاں جڑنا ہے اور ساتھیوں کو بھی لے کر پہنچنا ہے۔ اب آئندہ مہینے یعنی یہ مہینے کی یہ میٹنگ ہو گئی، اب اس مہینے کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ ایک میٹنگ کسی دوسرے علاقے میں دوسرے گاؤں میں کریں گے، اور آپ لوگ بالکل مطمئن رہے، ڈرے نہیں۔ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جتنے لوگ آئیں گے ان کو ہمیں کھلانا پڑے گا، یہ تو ہمارے شعیب بھائی کا وسیع ضرب ہے۔ یہ میٹنگ تو اصل میں لاجپور ہی میں طے ہوئی تھی، لیکن ہمارے شعیب بھائی کو خوشی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میٹنگ ہمارے اکلیرا گاؤں میں ہو جائے، تو پھر مشورے سے طے ہوا، اور بعد میں شعیب بھائی نے بتایا کہ آنے والے مہمانوں کا اکرام بھی ہو جائے، اس لیے گھر پر مغرب کے بعد دال روٹی کھا کے لیں گے، لیکن انہوں نے دال روٹی سے کہیں زیادہ نعمتیں کھلائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشحال رکھے، جس طرح انہوں نے ہمارا اکرام فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کا اکرام فرمائے۔ تو اس مہینے کے اینڈ میں آخر میں انشاءاللہ دوسرے کسی علاقے میں یہ ہماری مجلس ہوگی، جو ابھی مشورے میں انشاءاللہ اس کو طے کر لیں گے۔ باقی کن کن امور پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اور کس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ بھی یہیں بیٹھے اس کا مشورہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کام کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور ہمت عطا فرمائے، ہر قسم کی رکاوٹوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔